الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالی نے خطاب فرما کر دو حکم فرمائے ہیں۔ پہلا حکم اتقوا اللہ، دوسرا حکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر ایک ہے تقوی، دوسرا ہے اس سے بڑھ کر حق کے تقوی، یہاں اسی کا حکم ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقوی کا حکم اور تقوی کی باتیں بہت زیادہ آئی ہیں، بکثرت آئی ہیں۔ تقوی تنہا ایسا لفظ اور ایسی صفت ہے جس میں یہ تقوی آ جائے اس کے لیے شریعت کے تمام امور پر عمل آسان، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ مگر یہ تقوی آئے کیسے؟ ہم چاہیں نہ، ہم اس کے لیے حصول کی کوشش نہ کریں تو ایسے خود بخود تو نہیں آئے گا نا۔ اس تقوی کے لیے بھی پھر بندے کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے تقوی آتا ہے۔ مگر فی الحال آج اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ تو تقوی ہو، پھر اسی تقوی پر آدمی تا دم مرگ قائم رہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا معنی ہوا کہ نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری ہر حالت اسلام کی ہو، اسلام پر مداومت ہو، کوئی کام اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ آدمی کی موت کا وقت ہر وقت ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ موت ہم سے پوچھے، یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا موت آئے، نہیں، کوئی پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہوا گئے، پتہ ہی نہیں۔ دل کا عارضہ ایسے، ادھر آدمی بولتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا دل جواب۔ تو جب ہماری ہر حالت یا حالت موت کی ہے تو ہماری ہر حالت حالت اسلام کی ہو۔ آدمی کبھی کوئی غلط کام کرے تو پہلے سوچے اسی وقت میں موت نہ آ جائے، کتنی بری موت ہوگی۔ پھر ایک ہے اسلام مطلقاً، دوسرا ہے اسلام کامل۔ موت اس حالت میں آئے کہ بندہ اسلام کامل میں ہو۔ اس لیے دعا یوں فرمایا کریں، یا اللہ خاتمہ ایمان کامل اور اسلام کامل پہ فرمانا ہے۔
بندے میں ایمان ہوتا ہے لیکن گناہوں میں ہے، برائیوں میں ہے، تو ایمان تو ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ محض ایمان ہے، ایک دن نجات ہوگی، لیکن ایک لمبا زمانہ ہے کہ آدمی اگلے جہان میں امتحانات میں رہ سکتا ہے۔ ایمان کامل، ادھر موت ادھر جنت۔ اس لیے اللہ سے ایمان کامل۔ ہم اپنی حالت سر تاپا، وجود میں، لباس میں، اعمال میں، گھریلو امور میں شریعت والی بنائیں۔ اب ہماری حالت اسلام کامل والی ہوگی۔ جب موت آئے گی، اسلام کامل پر موت آئے گی۔ دعا بھی اسی کی کرنی ہے اور محنت بھی اسی کی کرنی ہے۔ دعا اور محنت دونوں۔ بندہ اپنے اوپر نظر رکھ لیتا ہے تو کامیاب۔ حدیث میں آپ نے فرمایا الکیس من دان نفس، عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اللہ کے ہاں محاسبہ ہونے سے پہلے۔ تو اپنے اوپر جب آدمی نظر رکھتا ہے تو سارے امور ٹھیک ہے۔ ہم اصل میں اپنے اوپر نظر نہیں رکھتے، بس جیسے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہے، یوں ہے، نماز جماعت سے ہوئی یا نہ ہوئی، ادا ہوئی قضا ہوئی، کوئی رہ گئی، اس شریعت کے حکم پہ عمل ہے، اس سنت پہ عمل ہے یا نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے اوپر نظر نہیں ہے، اپنا محاسبہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی نگرانی کرنی ہے۔ جب یہ ترتیب ہوگی تو آہستہ آہستہ آدمی کا مزاج پورا شریعت کے اوپر ڈھل جاتا ہے، یعنی طبیعت شریعت بن جاتی ہے۔ پھر آپ کو اپنے اوپر نظر نہیں رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنے اوپر نگرانی کی ضرورت نہیں رہے گی، چل پڑو گے انشاءاللہ۔ تقویٰ کی طبیعت بن گئی، بس انشاءاللہ خود بخود بن جائے گی، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھیے یہ ابھی چونکہ آخری جمعہ جات چل رہے ہیں تو آپس کے یہ ذرا مذاکرے کہ ہم اپنے معاملے کو کیسے رکھیں۔ ہر وقت بندے کے اوپر استاذ نہیں ہوتا ہے، ادھر بھی ہو تو ہر وقت کون سا ہوتا ہے، نماز پہ دیکھ لیا، اس پہ آگے پیچھے تو ہمارا کوئی نگرانی نہیں۔ اپنے استاد ہم خود بنے، اپنی نگرانی خود کریں۔ میں کیسے ہوں، کیسے چل رہا ہوں، میرے امور کیسے۔ انشاءاللہ جب یہ طبیعت بن گئی خود بخود چلو گے۔ کچھ اعمال کی ہم نے طبیعت بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمیں زور نہیں لگانا پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ایسی توفیق اور مدد ہو جاتی ہے کہ بندہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ اچھا نہیں بنایا ہوا، آواز مزیدار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمائے۔ بھائی ایک ہے عقیدہ، دوسرے ہیں اعمال۔ عقیدے سے محض ایمان بنتا ہے، اعمال سے ایمان کامل بنتا ہے۔ پھر اعمال دو طرح کے، ایک وہ اعمال ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو نوافل کہا جاتا ہے۔ فرائض سے آدمی کامل ہوتا ہے مگر اتنا نہیں، نوافل کے ساتھ اعلیٰ درجے کا کامل ہو جاتا ہے۔ نوافل سے آدمی کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، اور پھر ان اعمال نافلہ پر مداومت ہو۔ کبھی تو بندہ کر لیتا ہے نا مداومت۔ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، گرچہ تھوڑے ہوں۔ یہ نوافل کے بارے میں،
یہ فرائض کے بارے میں نہیں، وہ کیسے تھوڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو ایسے عمل بہت محبوب ہیں. بندے کی کوشش ہو کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں میں وہ کروں، اس کے کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اب اعمال نافلہ، اس کی ترتیب آدمی احادیث میں پڑھتا ہے اور اپنے استاذوں سے سنتا رہتا ہے. اس کی ترتیب بھی مدرسوں میں دے دی جاتی ہے. اب مدرسوں میں بندہ ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول ہے، اس ماحول کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. نماز مغرب کی پڑھی، یہ سنت کے بعد مزید بھی نفل پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھ لوں، یہ پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھ لوں. اگر مزاج یہ ہو سنت پڑھتی سب باہر تو کون پڑھے گا؟ یہ ماحول ہے. طلباء کرام کا بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے، بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے. اسی ماحول سے ہم فائدہ اٹھائیں، آپ بھی اٹھائیں میں بھی اٹھاؤں. اللہ تعالی طلباء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہما وقت اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں. عام دوسری مساجد اتنی آباد نہیں ہوتی جتنی مدرسوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں. مدرسوں کی، تمام مدارس کی بات ہے. مسجدیں خوب سبق ہو رہا ہے، تقرار ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. یہ طلباء کرام کا ماحول، اس ماحول کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب جب ہم ماحول سے باہر نکلیں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ آدمی کو نیکیوں پر آمدہ کرنے کے لیے اولاً کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی ٹھیک ہو رہا ہے. کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اولاً ماحول ہو، اوپر نگرانی ہو. جب بندے کی طبیعت بن جاتی ہے، اب ماحول سے باہر بھی ہو، نگران نہ بھی ہو، ترتیب بن جائے گی. اللہ تعالی پڑھانا نصیب فرمائے ہم سب کو دائماً. ماشاءاللہ کافی سارے ساتھی اگلے سال پڑھانے والے ہوں گے. اپنا ماحول بنانے، اپنے فائدے کے لیے ماحول بن جائے گا. جب طلباء کرام یہ عمل کریں گے میں بھی ساتھ شروع ہو جاؤں گا. جسے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عمل میں میں اپنے اندر سستی پاتا ہوں اس کا واز شروع کر دیتا ہوں. اب وہ واز کرتے، اب مریدین بھی کرتے، حضرت خود بھی. یہ تو حضرت کی تواضع کی بات ہے. تواضع مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال بڑے بڑے اللہ والے بھی اپنے اوپر مکمل نظر رکھتے کہ اس چیز میں ابھی یوں ہو رہا ہے، اب میں ابھی اس میں کیسے آؤں، اس کی ترتیب شروع کر دیتے. ہم نے اسی طرح ترتیب بنانی ہے، اپنا ماحول بنانا ہے. اعمال کا ماحول، اعمال نافلہ کا ماحول. جو ترتیب آپ حضرات نے اپنے لیے شروع کر رکھی ہے اس پر استقامت اختیار کرنا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معمولات پر استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. معمولات سے مراد یہی ہے اعمال نافلہ، تلاوت وغیرہ. میں ذرا دوبارہ دوہرا بھی دوں گا انشاءاللہ اعمال نافلہ کو. تو ان پر استقامت بس 1000 کرامتوں سے بہتر. اگر آپ کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر ہو 1 2 3 100 1000، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی آدمی کے یہاں سے کرامت کا ظہور ہو جائے اس سے اس کے درجے میں ترقی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ترقی ہو. ہاں اگر آدمی ابھی تک اعلیٰ درجے کا کامل نہیں بنا ہے، اگر اس سے کسی خرق عادت یعنی کرامت کا اگر ظہور ہوا تو اس کے نقصان کا خطرہ ہے. اس کے نقصان کا خطرہ ہے. نقصان یہ کہ وہ آدمی عجب میں مبتلا ہو سکتا ہے. ابھی ترتیب میں نہیں، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا جو ہمارے حضرت شیخ خالد بھی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب اور بڑا خطرناک واقعہ سنا ہے. بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ عجب بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس لیے ہم کبھی اپنے لیے خرق عادت چیز کی خواہش ہی نہ رکھیں، یعنی کرامت کی خواہش ہی نہ رکھیں.
ہم معمولات پر استقامت، معمول آپ کو فائدہ دے گا. استقامت ترتیب بن گئی. آج کسی مصروفیت سے یہ عمل رہ گیا تھا، بعد میں اس کی تلافی کریں. شام تک، شام کو نہ ہوا اگلے دن اس کی تلافی کریں. بس یہ تلافی ہے. اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہمیں یہ ترتیب بتلائی. دیکھیے جس دن آپ سے کبھی تہجد رہ جاتی، یہ بھی امت کے لیے سبق، ورنہ آپ سے کیوں رہے. آپ سے جو امور ہوتے اللہ کی قدرت سے تکوینی طور پر، جب بندہ ہم اس کو سمجھیں گے نا، کبھی ذہن میں وسوسہ ہی نہیں آئے گا اللہ کے پیغمبر سے تہجد کیسے رہی. یہ تکوینی امور میرے اور آپ کے لیے سبق. تو آپ علیہ السلام سورج کے طلوع ہونے کے بعد دوپہر سے پہلے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. اب دیکھو تلافی ہو رہی ہے، اس کو کہتے تلافی. میرے اور آپ کے لیے سبق آ گیا. اگر ہم تہجد کا یہ نظام بنائیں، جس دن رہ جائے اس دن اس طرح تلافی کریں، آپ تہجد کے پکے عادی بن جاؤ گے. کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی پرواہ ہی نہیں، تلافی نہیں، پھر گئی. اپنے اوپر نگرانی کریں، اپنے اوپر نگرانی کریں. جس طرح ہم کچھ چیزوں کے کھانے کی عادت بناتے ہیں، اسی وقت ہماری طبیعت اسی چیز کو مانگے گی. چائے کی عادت ابھی 12 بجے کی نہیں ہوگی نا روٹی کے ساتھ. اب سے ایک ہفتہ بناؤ، جو ہی آپ روٹی کھا کے فارغ ہوں گے، یوں ہی آپ کی طبیعت چائے کا کہے گی. چائے کی اب خود کار طریقے سے چائے بنانے میں لگ جاؤ گے. مدرسے میں طالب اس طرح کی چائے خود بنا لیتا ہے. یہ دیکھو کیسی عادت، یہ جسمانی. روحانی عادت اس سے عالی ہوتی ہے. تو یہ آپ نہیں تھا. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے تھے. یہ حدیث ہے. تو نفلی روزوں کے بارے میں آپ کا معمول کیا تھا، کبھی اس کی وضاحت نہیں آئی ہے. امت کی سہولت کے لیے اگر آپ معمولات کی ایک ترتیب پکی بنا لیتے، ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہو جاتی، امت کی بھی سہولت، واجب بھی ہو سکتے تھے. فرماتے بہرحال آپ کا کوئی نہ کوئی معمول ضرور تھا جو ہمارے آگے تو ظاہر نہ ہوا. اب اسفار ہوتے تھے جہاد کے، ان امور کے. انہی معمولات میں جو کمی رہ جاتی آپ اسی کی تلافی میں شعبان کے اندر اتنی کثرت سے روزے رکھ لیتے تھے. یہ حضرت کی بات. اب یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہم اپنے معمولات پر نظر رکھیں. جب معمولات میں کسی وجہ سے اونچ نیچ ہو، ہم اس کی تلافی کریں. انشاءاللہ ہمیشہ استقامت رہ جائے گی، اور پھر ہم اس حدیث کے مطابق چلنے والے ہوں گے. اللہ کو محبوب عمل وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں. یہ ہمیشہ کی ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت سارے مختلف الانواع اعمال رکھے. کچھ اعمال کا تعلق عقیدے سے، کچھ کا تعلق بدن سے، کچھ کا تعلق زبان سے، وغیرہ وغیرہ، کچھ کا تعلق مال سے. ہم انواع کے اعمال میں چلنا ہے. فرائض میں تو چلنا ہی چلنا ہے، نوافل میں چلنا ہے. ہما قسم کے نمازوں میں کچھ نفلی نمازیں ہوتی ہیں. نفل کا لفظ میں بول رہا ہوں، اسی نفل کے لفظ میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ سنت مؤکدہ، سنت، سب پر لفظ نفل کا اطلاق ہوتا ہے. تہجد کا پورا معمول بنا لیں. ذہن بنانا ہے میں نے تہجد پڑھنی. جب تک ہم اپنے لیے معمول نہ بنائیں گے کبھی اس ترتیب پر نہیں چل سکیں گے. معمول 8 رکعت کا، ہر 2 پہ سلام، اٹھنے کی ایک ترتیب. اور یہ بھی ترتیب میں نے اتنی دیر دعا کرنی. بے شک صبح کی اذان ہو جائے اب دعا میں لگے رہا کرو. 10 منٹ کی دعا، 15، یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے. سورج کے طلوع ہونے سے دوپہر تک کوئی نہ کوئی ایک نماز پڑھنی ہے. 2 نمازیں ہیں صوفیہ کرام کے یہاں، اشراق و ضحیٰ. اگر صبح طلوع شمس سے دوپہر تک
کہ 2 حصے بنائیں، اگر پہلے حصے میں پڑھیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں، دوسرے حصے میں پڑھیں تو ضحیٰ کہتے ہیں. آپ ان میں سے ایک کا معمول بنائیں، بس معمول پکا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز ضحیٰ پڑھتی تھی ہمیشہ. فرماتی تھی اگر نماز ضحیٰ کے وقت مجھے کوئی آ کے کہے کہ آپ کے والدین قبروں سے نکل کے کھڑے ہو گئے، زندہ ہو کے باہر آ گئے، تب بھی میں ان کے دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی، اپنی نماز کو نہیں چھوڑوں گی. ان کا قبور سے کسی کا نکلنا ادھر ممکن نہیں ہے، مگر ایک ابلغ طریقے سے بات سمجھائی. بندے کے لیے ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ پورا جہان چھوڑ دیتا ہے. بھی یہ خبر آ گئی ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کسی کا اپنا ماں باپ ہو یا نہ ہو، یہ بڑی ایک عجب خبر ہوتی ہے، قبر سے فلانا کھڑا ہو گیا. فرماتے اگر مجھے اطلاع ہو میں نہیں چھوڑوں گی. یہ اپنی استقامت بتلا رہی ہیں، اس کو کہتے استقامت. ظہر کی 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت اور بھی پڑھنے، مگر کھڑے ہو کر. بیٹھنے والے جو لوگوں نے ترتیب بنائی ہے نا، اس کا کوئی ثبوت اس طرح نہیں ہے. تو 2 اور 2 اس کی فضیلت احادیث میں موجود ہے. اور مغرب کی 2 رکعت کے بعد 4 یا 6 کا معمول بنائیں. عشاء کی 2 کے بعد 2 کا معمول بنائیں. بس اتنا. اپنی رکعتوں کو آپ گنیں گے ماشاءاللہ کتنی بن جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کرنا، اللہ تعالیٰ کتنی نماز دیتے ہیں. دیکھیے فرض کتنے ہیں؟ 17. وتر کتنے ہیں؟ 20 ہو گئے. 12 سنن مؤکدہ ہیں. ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، صبح سے پہلے 32 تو یہ بن گئے. 8 تہجد کی پڑھے، 40 ہو گئے. اشراق یا ضحیٰ میں سے کوئی ایک 4 رکعت پڑھ لیں. حدیث میں ہے نا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم دن کے پہلے پہر میں 4 رکعت پڑھ، میں تیری آخری پہر میں کفایت کروں گا. یہ 4 44 ہو گئی. اور اگر مغرب کے بعد ظہر کے بعد مزید 2 پڑھو 46 ہو گئی. عشاء کے بعد 2 پڑھو مزید 48. اگر یہ اوابین 4 یا 6 ماشاءاللہ 50 سے تو اوپر نہیں، 50 رکعت روزانہ ہو، 100 سجدے ہونے چاہیے. جب طبیعت بن جائے کہ ذرا آپ کو بوجھ نہیں ہوگا. بوجھ ہو پھر بتلانا کیا، استاد نے کہا تھا بوجھ نہیں ہوگا، یہ تو بوجھ ہو رہا ہے مجھے. بلکہ نہ پڑھیں گے تو بوجھ ہو جائے گا. نہ پڑھے، دیکھو آپ نے کچھ معمولات متعین کی الحمدللہ. نہ پڑھنے پر نا طبیعت میں تشنگی ہوتی ہے، جیسے پیاس کوئی چیز رہ گئی ہے، طبیعت مانگ رہی ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ عادت دے دیتے ہیں. روزوں کے اندر رمضان کے علاوہ روزے رکھیں. ہر مہینے میں 3 رکھیں، شوال کے 6 رکھیں، ذوالحج کے 9 رکھیں، محرم 9، 10 کے 2 روزے رکھیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیے اگر ہر مہینے میں ہم 3 روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے مہینے کا ثواب دیں گے. یعنی ہم پورا مہینہ ہم روزے سے، ہر مہینے کرو، پورا سال اور پوری زندگی روزے کی عبادت سے آدمی رہ گیا. اللہ بہت کریم ہے، تھوڑے عمل پر بہت دیتے ہیں، مگر ہم تھوڑے عمل سے فائدہ اٹھانے میں کبھی کاہلی کر لیتے ہیں. عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں، اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں. جہاں بھی ہو بھی جماعت کرنی ہے ہم نے. اب پوری رات کا قیام، دن کا سیام، 24 گھنٹے اور پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سیام و قیام کی عبادت کے ثواب کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. ہم ان سب چیزوں کے بہت محتاج ہیں، بہت محتاج ہیں. انہی سے میرے اللہ کا قرب ملتا ہے، انہی میں میرے اللہ کی رضا ملتی ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو میں رہے. صرف رسمی امور نہیں، بس یہ کہ اللہ کا ہمیں قرب مل جائے، اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا، اس کی جستجو، اس کی طلب ہو، اس کی تڑپ ہو، زندگی اسی میں تمام ہو جائے.
کہ اللہ کا قرب مجھے ملے انہی محنتوں میں، اور اللہ ان کو بہت آسان کرتے، اللہ تھوڑے پر زیادہ دیتے. اور پھر ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش، اور وضو بھی بسم اللہ والحمد للہ کے ساتھ جب آپ فرماویں گے، حدیث کا مفہوم سن چکے ہو، جب بسم اللہ والحمد للہ کے ساتھ آدمی وضو کرتا ہے، جب تک وضو رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اب دیکھو ایک اور کام بھی شروع ہو گیا. پھر آدمی جب نمازیں پڑھتا ہے، اللہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیتے، سب چھوٹے گناہوں کی معافی بھی ساتھ. ادھر پوری زندگی نیکی سے عبارت بنتی جا رہی ہے، ادھر سے زندگی گناہوں سے صاف ہوتی جا رہی ہے. اگر نماز میں گناہوں پر ندامت و پشیمانی ہوگی، اللہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی دیکھیں تو حیران، ان کا باطن، ان کی گہرائی، کبھی ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنا کچھ رکھا ہے. مہینے میں ختم قرآن ضروری ہے. دیکھو مہینے میں 30 بار ایک قرآن ختم ہوا، مہینے میں روزوں کا ثواب، مہینے میں رات کے قیام کا ثواب، کیا نعمتیں. 40 دنوں سے تو اوپر نہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو آپ نے جب روزوں کی بات فرمائی تو ایک میں ہے مہینے میں نماز کی، مہینے میں قرآن ختم کرو، ایک میں 40 دن. اسی لیے ہمارے حضرات نے لکھا ختم قرآن میں 40 دن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھو کتنا آسان معمول ہے. اگر ایک دن پارا رہے گی اگلے دن پڑھو، مہینہ ختم ہو رہا ہے میرے 5 پارے رہتے ہیں، بس بیٹھ جانے وہاں پر، قرآن اٹھا لینا، میں نے مکمل کرنا، اٹھنا ہی نہیں. انشاءاللہ معمول پر استقامت رہ جائے گی. طبیعت بناؤ، کس وقت تلاوت، ایک ہی وقت میں پورا پارا نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 وقت بنا لینا، آدھا پارا اس وقت پڑھوں گا، آدھا اس وقت انشاءاللہ پڑھوں گا. حافظ قرآن ہو، قرآن پکا ہو گیا، پکا ایسے ہوگا کہ آپ نفلی نمازوں میں بھی قرآن کو پڑھو. بس سفر پہ نکلو، پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے. یہاں سے جو نکلو کوئٹہ پہنچو پورا قرآن ختم ہو جائے. حافظ حضرات ایسا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے تسبیحات ہیں، وظائف مسنونہ میں جو اعمال ہیں عموماً احادیث کے اعمال ہیں. کچھ اذکار اور اوراد اعمال حدیث والے ہوتے ہیں، یہ وہی اوراد ہیں، تو انہی کے مطابق. اب سب کی تفصیل کیسے ہو، اس کے ساتھ صدقے کی بھی ایک عادت ہو اپنی ہمت کے مطابق. اگر ہمت 10 روپے کی، 10 روپے دو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب بڑھا دے. مالدار کا 1000، اور جو آدمی جہد والا، مشقت والا ہے، جس کی آمدن بھی تھوڑی، اس کے 20-30 کا ثواب 1000 سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں کیوں ایسے دوں، معمول ہو میں مہینے میں 100 روپے دوں گا یا 50. اب 50 تو کوئی چیز نہیں، دن کا 1.5 روپیہ بنے گا. مہینے میں اگر آپ 100 دیں گے تو پھر 3 روپیے سے کچھ اوپر بنے گا. اس طرح کا معمول. یہ صدقہ یہ جدا فضیلت رکھتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اس کی بڑی شان ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، صدقہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. قیامت کے دن یہی صدقہ آگ سے بچا. حدیث میں نہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، کچھ نہ ہو آدھی کھجور دے دو. تو کیا غریبوں کے لیے صدقہ نہیں ہے؟ طالب صدقہ نہ کرے کیا بھلا؟ ولو بشق تمرہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ کہ امیروں کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جن کے پاس کچھ چیز نہیں ہے، بہت تھوڑی ہے. ایک کھجور کی برابر جتنی کو آپ خلوص سے دیں. ایک کھجور کو اللہ اتنا پالتے ہیں کہ پہاڑ سے بھی اللہ بڑا کر دیتے ہیں. اس کے ہاں تو بہت رحمتیں ہیں، بہت لطف و کرم ہے. بس بندہ اپنے اوپر ان ساری چیزوں پر نظر رکھے. دعا کی ایک ترتیب ہو، دن میں، رات میں، کسی وقت میں 10-15 منٹ کی ایک مسلسل ایک دعا ہو. جدا بیٹھ گیا بس ایسے ہاتھ پھیلا دیے. دعا بہت بڑی نعمت ہے.
دعا میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے آگے منت کرتا ہے، اللہ کے آگے زاری کرتا ہے۔ دعا میں بندے کا پورا یقین میرے اللہ موجود ہیں، میرے اللہ قریب ہیں، میرے اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، میرے اللہ میرے دکھ کو سن رہے ہیں، اللہ میرے آنسوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میری ندامت کو جان رہے ہیں۔ ایسے پورا یقین کیف بنا کے دعا مانگے، کیف بنا کے۔ کوئی اللہ دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہے۔ ہمارے دل میں بات بعد میں آتی، اللہ پہلے جان لیتے ہیں۔ سارے امور اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور پورے یقین کے ساتھ دعا پر پہلے گفتگو ہو چکی، پورے یقین سے۔ نا امیدی کا نام ہی نہ ہو، مایوسی کا نام ہی نہ ہو۔ ہر معاملے میں پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ۔ کوئی اہم معاملہ ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، پھر اس کے بعد دعا۔ پھر ہمارا جو شعبہ ہے علم کا، دین کے شعبوں میں سب سے بڑا اور اہم اور افضل شعبہ یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ابو عبد الرحمن تابعی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور آگے سکھلایا۔ تم تمام سے بہتر، یعنی عبادتوں کے مختلف انواع میں سب سے یہی نوع افضل ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ عبادت اپنی ذات کے لیے ہو کر آگے متعدی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کوئی بورنگ لگا دیا ہے پانی کا، مدت تک چلتا رہے۔ الفاظ قرآن کی تعلیم ہو، معنی ایک کی تعلیم ہو، مطلب کی۔ پھر ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں اسی حدیث نے مجھے اس مسند پر بٹھلایا، اور انہوں نے 72 سال قرآن پڑھایا۔ 72 سال، خود 72 سال۔ بس آج ہو گئی بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بس بیٹھ گئے، پڑھاتے رہتے تھے 72 سال کی زندگی اسی میں گزر گئی۔ آخر پڑھانے میں بھی تو 15 سال کی عمر کے بعد شاید پڑھایا ہو، اب آپ دیکھیں 90 کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ زندگی اسی عمل میں تمام ہوئی نہ ہوئی، اسی میں تمام ہوئی۔ اور کیا پتہ جن کو پڑھایا آج تک ان کا فیض موجود ہو، ان کو پڑھایا، ان کو۔ آخر میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے استاذوں کا سلسلہ چلا نہ چلا، چلتے چلتے تابعین تک نہیں پہنچا، صحابہ تک نہیں پہنچا، انہی کا فیض ہے۔ یہ دین وہ چیز ہے جو اس میں آتا ہے، اس میں ایک آدمی نہیں نوازا جاتا، ایک آدمی کا عمل اس میں لاکھوں نوازے جاتے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، ابا کو ملے گا نہیں ملے گا، نہ بھی کرو پھر بھی ملے گا، اماں کو ملے گا ایسے، اور استاذ کو ملے گا، استاذ کے استاذ کو بھی ملے گا۔ ان کا تو کام اور بڑھتا جا رہا ہے، اور جاؤ آگے، بس چلتے ہی جاؤ۔ سبحان اللہ، رب پہ ہم قربان ہو جائیں۔ جس دین کے کام میں آپ لوگ ہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس کام کو روپیے کے آئینے سے نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے اس پہ تنخواہ کتنی ملتی ہے۔ ان چیزوں کی قیمت دنیا کی دولت کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی۔ قرآن کا ایک حرف پڑھانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ قبول فرما لیں تو آپ یقین فرما لیں، کوئی شک میں نہ رہنا، اس بارے میں شک میں نہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے معلوم ہے میری ایک نماز قبول ہوگی، میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اس بات سے دیکھیں جو میں نے آپ کو ذرا سی صرف بات بتلائی کہ آپ پڑھیں کہاں تک بات ہے۔ اگر آپ پڑھائیں گے جو سی تو انشاءاللہ وہ بھی ہے۔ قبولیت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ سے قبولیت مانگو۔ ابھی ہم دیکھو نا افتتاح، اللہ سے قبولیت، پڑھیں اور پڑھائیں۔ پھر قبولیت ایسی، کسی کی قبولیت پڑھانا 10 سال تک جاتا ہے، کسی کا 100 سال تک جاتا ہے، کسی کا پڑھانے کا وہ چشمہ
1000 سال تک بھی جاتا ہے اور آگے کروڑوں لوگوں تک پھیل جاتا ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں. ہم اس کو وقت آئے گا، آپ کو کوئی دنیا گزر جائے گی، ہم بھی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں کس کا فیض ہے. کیا پتہ آپ کا فیض چل رہا ہو. دنیا میں نام کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کے لیے. کوئی کام ہو جائے، کہیں اللہ کا قرب مل جائے، کہیں اللہ کی رضا مل جائے، بس کوئی کام ہونا چاہیے، کوئی محنت ہونی چاہیے. اور وہ یہی ہے. زندگی دنیا دار کی بھی گزرتی ہے، طالب کی بھی گزرتی ہے، مگر دونوں زندگیوں میں فرق ہے. جب دونوں گزرتے ہیں، ارب پتی اور وہ جو فقیری میں گزارتا ہے، دونوں دنیا کے لحاظ سے ایک جیسے. اس کے لیے بھی دنیا ارب پتی ہونے کی ساری ختم ہے. کوئی چیز غریب کی تو ویسے ختم، ایک جیسا ہو جاتا ہے. مگر آگے کے لحاظ سے تو سبحان اللہ بڑا فرق نکل آتا ہے. آگے کے لحاظ سے بڑا فرق نکل آتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، نعمت بھی بہت بڑی ہے، نعمت بھی بہت بڑی. اونچے کام کی غلطی بھی خطرناک ہوتی ہے. جہاز کا پائلٹ غلطی کرے خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بچے گا؟ کوئی جنرل کرنل اس پہ سوار ہو، کوئلے جیسی لاش ملے گی. سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی پریشانی بڑی ہوگی؟ بڑے کام کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے. اس لیے ہر چیز میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، ذمہ داری میں، امانت میں، دیانت میں، کما حق ہو تو ادا ہو نہیں سکتا. کام بڑا عالی ہے، لیکن بندہ اپنی طرف سے محنت اچھی کرے، ترتیب اچھی رکھے، اللہ سے اخلاص مانگے، استقامت مانگے. جہاں اونچ نیچ نظر آئے اللہ سے فوراً رابطہ کرے، مایوس نہیں ہونا ہے. عبادات میں لگے رہنا ہے، شوق ہو یا نہ ہو. عبادت کرتے وقت دل کو مزہ آوے یا نہ آوے. اللہ والے فرماتے ہیں ہم اپنے دل کے مزے کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے عبادت کرتا ہے مزہ ہی نہیں آیا، صبح مزہ آیا شام کو نہیں آیا، بندہ پریشان. اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ثواب پورا ملتا ہے. بلکہ جب طبیعت میں مزہ نہ آ رہا ہو پھر بھی تو اپنے عمل پر استقامت کرتے، اس کا ثواب تجھے زیادہ ملے گا، کیونکہ تمہیں اس پر زور کو زیادہ لگانا پڑے گا. طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی نہیں، میں نے اپنا عمل پورا کرنا ہے، معمول پورا کرنا ہے. جہاں لذت آوے گی وہاں تو پھر پیچھے سے زور بھی چل رہا ہے نا، بھی عمل کرنا ہے. اس کی نوعیت جدا، اس کی نوعیت جدا. اعمال میں لگے رہنا ہے. عمل میں جتنے بھی دل دماغ میں وسوسے ہیں ان وسوسوں کی پرواہ نہ کرنا. وسوسے ایک تو ہوتے ہیں کہ ریا اور عجب کے، بھلی آتے رہے، ہم نے اپنا معمول پورا کرنا ہے. ریا اس کو کہتے ہیں جب آدمی کا عمل کا کوئی پروگرام نہیں، آج فلاں نے آگے اس کو دکھلانا ہے تو یہ ریا ہے. ہم کر رہے ہیں اور دل میں ریا آ گیا، وہ ریا نہیں ہوتا، وہ شیطان گڑبڑ کر رہا تھا، ہم اس کو پیچھے دھکیل دیں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر. اور کچھ وساوس کو نماز شروع کریں گے، ادھر نماز شروع کی، ادھر بندہ پہنچ گیا لاہور، خیال واپس آ گیا پھر ادھر. کچھ حضرات ہوتے ہیں ان کی کچھ دماغی کیفیت ایسی ہوتی ہے. آپ سب میری بات کو سمجھتے جانا. جتنا بیچارہ زور لگائے نماز میں، خیال ادھر، آدھا منٹ نہیں گزرے گا پھر خیال ادھر. وہ دماغی کیفیت، وہ جتنا زور لگا، وہ اپنی مرضی سے خیال لانا نہیں، اپنی مرضی سے نماز میں خیال لگانا ہے. لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ ادھر چلا گیا پھر واپس آئے پھر ادھر چلا گیا. کوئی بات نہیں، نماز کا ثواب ہوگا. اپنی مرضی سے خیال لاؤ گے نقصان، نماز بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ہوگا. ثواب کے پھر اپنے درجات ہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی دماغی کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں، تھوڑے سے اعصابی ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی ذہنی کمزوری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اپنے شوق سے خیال نہیں لانا، یہ ان لوگوں کے اطمینان کے لیے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اذکار ہیں، اعمال لگے رہو، لگے رہو. خیال ادھر ادھر جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہ لاؤ،
بس کرتے ہو، بے شک خیال ادھر ادھر غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، ہونے دو۔ ہاں بھائی دیکھو، آدمی نماز پڑھتا ہے، خیر قرآن تو پڑھ رہا ہے نا نماز میں، ذکر بھی کر رہا ہے، اس کے آگے جھکا بھی ہوا ہے، کیا اس کا ثواب نہیں ملتا ہے؟ اس کا سب کا ثواب ملتا ہے، مگر وہ نماز جو توجہ والی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اپنے اختیار سے بندہ پروگرام بنائے، شیخ چلی بن جائے، یہ سوچ یہ مضر چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تمام امور میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اپنی ترتیب بنانی ہے، اپنی طبیعت۔ ویسے انشاءاللہ جب ذمہ داری آتی ہے نا، بندہ پھر کچھ کافی چیزوں میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے بندہ کودتا ہے، ایک من اوپر سر پہ رکھ لے، ابھی کودے تو پتہ چلے گا۔ ذمہ داریاں آتی ہیں، بوجھ آتا ہے، کافی سارے امور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، پر اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا رہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، جب کہیں کوتاہی اونچ نیچ ہو پھر معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنے دین کی خدمت میں رکھے۔ ہاں، ہمارے پاس کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے محسن نہیں ہیں۔ ابھی سے دماغ میں سوار کہ میں محسن ہوں، میں اس کو پڑھاتا ہوں، محسن۔ اگر آپ یہاں پڑھنے نہ آئے تو استاد کیسے پڑھائیں گے؟ تو آپ ہمارے محسنین ہو، آپ کے پاس جو پڑھیں گے وہ آپ کے محسنین ہیں۔ الحمدللہ آ گئے، ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے باعث صدقہ جاریہ بنے، باعث صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ان کی کم و بیشی پر تعلیم و تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اسی کے اندر اونچ ہے، نیچ ہے، نرمی سختی وہ بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اس میں نہ ہونے میں بسا اوقات پھر طالب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں دے، مگر ان کا خادم محتمم بن جاؤ تو پکا ٹکا خادم۔ ہمارے والد رحمت اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، وہ اپنے حضرت شیخ حالجوی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے تھے۔ ہمارے والد کے شیخ تھے تو حالجوی رحمت اللہ علیہ، تو حضرت والد فناف شیخ تھے، عجب عجب ان کے قصے سناتے تھے۔ حضرت کی ملفوظات پر کتابیں بھی ہیں، تحفۃ السالکین بندہ اپنے پاس رکھے، کہ مطالعے سے بھی بندے کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، ایک مدرسے کا تھا محتمم، استاذ بھی نہیں تھا، مولوی صاحب بھی نہیں تھا، بس اس کو مدرسے کی خدمت کا شوق تھا، محتمم تھا۔ مدرسے کا محتمم اگر استاذ ہو نا تو پھر طالبوں کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے، اگر نہ ہو نا تو طالب بادشاہ چیز ہوتی ہے، خاص نہیں ہوتی ہے۔ استاذ بھی ہو جائے تو پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مگر استاد نہ ہو تو کام اور ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ نا کبھی ادھر سے آٹا لا رہا ہے، کبھی ادھر سے فلاں چیز لا رہا ہے، کبھی سبزی لا رہا ہے، اور کہاں لاتا؟ سر پہ اٹھا کے لاتا۔ بڑا ہمت والا تھا، سارا دن طالبوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ کبھی یہ چیز آ رہی ہے، کبھی مدرسہ چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرماتے، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی مدرسہ نہیں چلتا۔ اس زمانے میں تو جناب گھر چلانا مشکل ہے، جیسے مہنگی ہے وغیرہ، اللہ کا کروڑا شکر نہیں ہے، آرام سے ہم سب کو کھلا رہے ہیں، کھلا رہے نہیں کھلا، بڑے آرام سے اللہ دیتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، یہ آپ کا کام ہے ادھر کے لیے ہاتھ پھیلانا، ایسے نا۔ پھر جو تعاون کرتے ہیں ان کے لیے اللہ جو دے جاتے ہیں ان کو بھی ایسے ایسے دے۔ خیر، تو طالبوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا خر بابا۔ خر کا معنی ہوتا ہے گدھا، بابا کا معنی ہوتا ہے بڑا، بڑا گدھا ہے، بیچارہ سامان بہت زیادہ اٹھاتا تھا، خر بابا یہ نام رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے خر بابا، لیکن ایک دن آخر اس کو پتہ چل گیا کہ طالب جان مجھے خر بابا کہتے، اس کو بڑا غصہ آیا، سارا دن میں ان کی خدمت کروں مجھے خر بابا، اتنا غصہ آیا کہ سب طالبوں کا چھٹی ہے، مدرسے سے خارج۔ اچھا، رات کو خواب دیکھا، قیامت کا میدان ہے، ہولناکی کا منظر ہے، فرشتے انہی کو، جن کو خر بابا کہا جاتا نا، محتمم صاحب،
ان کو پکڑ کے لے جا رہے جہنم کی طرف. آخر اونچ نیچ تو ہے نا بندے میں. جا رہے راستے میں مدرسے کے طلباء کی ایک ٹولی، ایک جماعت نظر آئی. انہوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی، بھائی وہ ہمارا خر بابا، ایسے الفاظ میں، وہ ہمارا خر بابا. فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے، چلو چھڑواتے ہیں. پہنچ کے سفارش کی، فرشتوں سے زور سے چھڑوا کے اپنے ساتھ جنت کی طرف. سبحان اللہ. صبح اٹھا، ہر طالب کی طرف بندہ بھیجتا، کرایہ بھی، ہر طالب ادھر آئے. مدرسے میں سب کو بلوایا. اگلے دن حکم دیا، مجھے آپ نے صرف خر بابا کہنا ہے اور نام نہیں دینا، مگر ادھر بھی اپنے خر بابے کو یاد رکھنا، اس جہان میں بھی اپنے خر بابے کو یاد رکھنا. ہاں ایسے طالب کو کبھی کبھی اللہ کے یہاں ان کو سفارش کا موقع ملتا ہے. حافظ کو کتنے کے لیے ملے گا؟ علماء کو کتنے کا ملے گا؟ بہت زیادہ. علماء کو سفارش کا موقع ملے گا. طالب جان، عالم جان، حافظ جان جو ان کے ساتھ خیر کا کام کرے، آخر سفارش کریں گے نا. ایسے ہوتا ہے. تو صبح ایسے ہی بس طلباء کی خدمت کرتے رہے. جتنی ہمت، امیری غریبی جدا، ہر مدرسے کا اپنا نظام ہوتا ہے. اب کراچی والوں کو دیکھیں ہم کہیں ویسے ہمارا تو اتنا کام نہیں ہے نا جتنا ہے. الحمدللہ بدھائی تو ان کے لیے ترتیب. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی ہر طرح کی خدمت نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.